وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے خلاصۃ القرآن کی سیریز مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اس کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے، اس کا کرم ہے، اور اسی کی توفیق اور عنایت سے یہ کام مکمل ہوا ہے۔ دل خوشی سے مسرور ہے، اور تمام وہ ناظرین قابل مبارکباد ہے جنہوں نے اس سلسلے کو شروع سے آخر تک ملاحظہ کیا۔ اس ویڈیو میں ہم تین چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو ہمارے ادارے صفہ اسلامک ریسرچ سینٹر کا مختصر تعارف کہ اس کے کیا کیا خدمات ہیں۔ دوسرا، خلاصۃ القرآن سیریز میں جو مضامین، جو باتیں آپ نے ملاحظہ کی ہیں، اس کے ماخذ و مراجع کیا ہیں، کون سی بات کہاں سے لی گئی ہے، اور آخر میں کیونکہ یہ ختم قرآن ہوا ہے اور ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے ہم آخر میں اختتامی دعا بھی کریں گے۔ سب سے پہلے ادارے کا تعارف ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارا یہ ادارہ صفہ اسلامک ریسرچ سینٹر پہلے صرف ایک موبائل کی SMS سروس کی صورت میں اس کا وجود ہوا تھا، پھر اس کے بعد ٹویٹر پہ اس کی ID بنی صفہ PK کے نام سے، پھر ویب سائٹ بنی www.suffapk.com، فیس بک پیج بنا، فیس بک ID بنی، اور پھر یہ کام ہمارا اس وقت زیادہ پہلا جب 3 سال پہلے واٹس ایپ پر کورسز کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ ہمارے ہاں مفتی کورس ہوتا ہے جو 2 سال پر مشتمل ہے، عقائد کورس، رد الحاد کورس، مسائل مستورات کورس جس میں خواتین کے مخصوص مسائل اس میں سکھائے جاتے ہیں، ماہر عالمات سکھاتی ہیں، مسائل نماز کورس، بیسک عربی، قرآن عربی۔ بیسک عربی قرآن عربی میں فرق ہے، قرآن عربی میں صرف قرآن کریم میں موجود الفاظ پر بات کی جاتی ہے، وہ سکھائے جاتے ہیں، اور بیسک عربی میں عام عربی بول چال سکھائی جاتی ہے۔ رجب و شعبان کورس، تجوید کا شارٹ کورس، ٹائم مینجمنٹ، ویژن کورس، زیب و زینت کورس، رمضان کورس سے پوری سیریز ہے، روزہ، زکوٰۃ، اعتکاف، تراویح، ان سب کے مسائل پر دروس دیے جاتے ہیں۔ عمرہ کورس، حج کورس، قربانی کورس، میراث کورس، ختم نبوت کورس کروایا گیا پچھلے سال، سیرت النبی کورس کروایا گیا، اسلام اور سائنس پہ کورس کروایا جا رہا ہے، چاند کے حوالے سے معلوماتی کورس کروایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ مزید بہت سے نئے کورسز پر مشاورت جاری ہے۔ ہماری جو ویب سائٹ ہے اس پر ہر طرح کے مضامین موجود ہیں، خصوصاً فتاویٰ بڑی تعداد میں موجود ہے، اور فتاویٰ میں بھی دارالعلوم کراچی جو کہ دنیا بھر کا ایک بہت ہی مستند فتوے کا ادارہ تصور کیا جاتا ہے، تو ان کی فتاویٰ خصوصیت سے شائع کروائے جاتے ہیں۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب سے ہم نے باقاعدہ اس کی اجازت لی ہے، اور یہ اجازت نامہ ٹویٹر ID پر بھی موجود ہے اور ویب سائٹ پر بھی لگایا گیا ہے، آپ اس کو وہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ یہ ادارے کے لیے قابل فخر بات ہے کہ ان حضرات کی اور اکابر کی سرپرستی سے اور ان کی اجازت سے یہ فتاویٰ وہاں پہ لگائے جا رہے ہیں۔ ابھی ہمارا ایک ویلفیئر ٹرسٹ بھی بنانے کا ارادہ ہے، جس کے مقاصد تعلیمی اور رفاہی ہیں، یعنی کہ غریب بچوں کی فیس کی ادائیگی، اسکول کی فیس کی ادائیگی، مدرسے کی فیس کی ادائیگی، علاج غریبوں کے علاج معالجے کے اخراجات، مستحقین کو لباس اور راشن فراہم کرنا، مساجد، مدارس، مکاتب کا قیام، خصوصاً ان علاقوں میں جہاں پہ مساجد، مدارس نہیں ہیں، یا کوئی ضرورت مند ادارہ ہو جہاں پہ تعمیرات کروانی ہو تو ان کی تعمیرات، یا مقروض ہیں کوئی ان کے قرض کی ادائیگی، یہ سب اس کے مقاصد ہیں۔ اب دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں، جو کہ خلاصۃ القرآن سیریز کیسے تیار ہوئی۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ الحمدللہ بندہ تفسیر قرآن کو 7 سال سے تفسیر قرآن پڑھا رہا ہے، اور پھر اپنے شیخ و مرشد حضرت مفتی سعید احمد صاحب سے مشورہ لیا گیا اس سلسلے کو شروع کرنے کا، اور ان کے مشورے اور اجازت کے بعد یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اور پہلے لائیو کا ارادہ تھا، لیکن کیونکہ لائیو میں نیٹ پرابلم ہوتی ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے، اور ایک ہی مضمون بار بار آتا ہے، اس لیے ہم نے پھر یہ سوچا اور مشورہ سے یہ باتیں ہوئی کہ پہلے ایک تحریر کی صورت میں یہ دروس تحریری صورت میں تیار کیے جائیں، اور اسی تحریر کو سامنے رکھتے ہوئے
بات کی جائے اور درس دیا جائے۔ چنانچہ الحمدللہ ایک ہی وقت میں دونوں کام ایک ساتھ ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے یہ دروس ویڈیو صورت میں آپ کے پاس یوٹیوب پر موجود ہے، اسی طریقے سے تحریری صورت میں ہمارے پاس اس کی کاپی موجود ہے۔ الحمدللہ A4 سائز کے 250 سے زیادہ صفحات میں یہ خلاصہ قرآن تیار ہو چکا ہے، جس کی انشاءاللہ اشاعت کا ارادہ بھی ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اشاعت کے تمام مراحل کو آسان فرمائے۔ تو اس درس قرآن و خلاصہ قرآن میں آپ نے مختلف عنوانات ملاحظہ فرمائے، اعداد و شمار اور ترتیب مصحف اور ترتیب نزولی۔ یہ اس کی جو زیادہ تر معلومات ہیں یہ آسان ترجمہ قرآن سے لی گئی ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کا جہاں پہ سورت شروع ہوتی ہے وہاں پہ آیات کی تعداد، رکوع کی تعداد اور مصحف کی ترتیب، نزول کی ترتیب کی معلومات وہاں موجود ہے۔ اور کلمات اور حروف کی تعداد ویکیپیڈیا سے لی گئی ہے۔ اور زمانے نزول کا تعین آسان ترجمہ قرآن میں بھی بہت سی ہر صورت کا تعارف تقریباً موجود ہے، وہاں سے بھی لیا گیا ہے، ویکیپیڈیا سے بھی مدد لی گئی ہے۔ اور وجہ تسمیہ کہ اس صورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے یہ زیادہ تر آسان ترجمہ قرآن اور ویکیپیڈیا سے ماخوذ ہے۔ موضوع کی تعین کی کس صورت کا کیا موضوع ہے، یہ ایک عربی میں ایک نقشے بنے ہوئے الخرائط الذہبیہ للقرآن الکریم، اس میں تمام تقریباً اکثر صورتوں کا موضوع اس میں لکھا ہوا ہے، وہاں سے لیا گیا ہے۔ اور آسان ترجمہ قرآن میں بھی اور ویکیپیڈیا پر بھی موضوع موجود ہے، تو اس سے بھی مدد لی گئی ہے۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں، مخلص دوست ہیں مولانا سید خالد بخاری صاحب، انہوں نے بھی نوٹس فراہم کیے تھے، تو اس نوٹس میں بھی انہوں نے موضوع کے لحاظ سے، وہ اگرچہ نوٹس مکمل قرآن کریم کے نہیں ہیں، چند صورتوں کے ہیں، تو ان سے بھی ہم نے مدد لی ہے۔ فضائل ہم نے تفسیر ابن کثیر سے، ترمذی، مکتبہ شاملہ، معارف القرآن، یہاں سے ہم نے لیے ہیں۔ اور کافی سالوں پہلے ہمارے مخلص دوست محترم علی افضال صاحب، ان سے ہم نے 2 کام کروائے تھے، اور ہمارے مشورے سے اور ہماری رہنمائی سے انہوں نے 2 بڑے کام کیے تھے۔ ایک تو آسان ترجمہ قرآن میں جتنے صورتوں کا تعارف، ہر صورت کا تعارف حضرت نے لکھا ہے، وہ تعارف ہم نے الگ کروایا، اور جن صورتوں کا تعارف حضرت نے نہیں لکھا تھا اس کو مختلف دوسری کتابوں سے اس کو جمع کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے مختلف قرآنی آیات اور قرآنی صورتوں کے فضائل بھی ہم نے ان سے تیار کروائے تھے۔ تو یہ مجموعے ہمیں اس مرتبہ اور اس خلاصۃ القرآن کو تیار کرنے میں اس سے بھی ہم نے مدد لی ہے۔ اور واقعات کا جو کام ہے یا احکام قرآن کا کام ہے، عقائد کا کام ہے، اور بہت سے احکام اس خلاصۃ القرآن میں موجود ہے۔ اور انشاءاللہ یہ چیزیں جو خلاصۃ القرآن میں آپ نے دیکھ لی ہیں، احکام بھی بتائے گئے ہیں، سائنسی انکشافات بتائے گئے ہیں، عقائد، بعض اوقات شرعی قواعد بھی اخذ کیے گئے ہیں، یہ باتیں آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی انشاءاللہ۔ اور یہ باتیں تقریباً امام جساس رازی کی احکام القرآن اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے مسائل السلوک سے لیے گئے ہیں۔ اور ویڈیو کی جو ڈیزائننگ ہے اس میں اس کا 95% کام ہماری ایک بہن جو ادارے کی نہایت متحرک اور فعال رکن ہیں اور ادارے کے ساتھ ان کی سب سے پرانی وابستگی ہے، معلمہ عمارہ، انہوں نے اس کی ڈیزائننگ کی ہے اور بہت محنت سے انہوں نے ڈیزائننگ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دین و دنیا کو بہتر بنائے اور ان کے تمام مسائل کو حل فرمائے اور ان کے تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اور 5% ڈیزائننگ ہمارے ایک شاگرد اور نوجوان عالم دین مولانا امجد صاحب نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی فیملی کو سلامت رکھے، ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ اب آخر میں دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہمارے سلسلے کو اور تمام دیگر سلسلوں کو قبول فرما، اس میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہو یا اللہ اس کو محض اپنے فضل و کرم سے دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ مشائخ کی، اہل و عیال کی، تمام دوست احباب کی، متعلقین کی، تمام محبت کرنے والوں کی، تعاون کرنے والوں کی اور تمام امت کی یا اللہ مغفرت فرما۔
یا اللہ عالم اسلام میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما، عالم اسلامی کے معاشی، سیاسی اور تمام دفاعی بحرانوں کا خاتمہ فرما، مسلمانوں کے اندر اعلیٰ صفات پیدا فرما، اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ تعلیم نصیب فرما، مسلمانوں کو بہترین اور مثالی لیڈرز عطا فرما، لیڈرز کے بحران کا خاتمہ فرما، ایمان کامل، اطاعت امیر، بہادری اور سخاوت کی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، مغرب کی غلامی اور ان سے مرعوبیت کے جذبات کو ہمارے دل و دماغ سے ختم فرما، اسلام کو غلبہ نصیب فرما، کفر کو مغلوب فرما، اور یا اللہ ہمارے تمام جاری کاموں کی تکمیل فرما، ان تمام کاموں کو اپنی رضائے کامل کے مطابق بنا دیجیے، صفہ اسلامک ریسرچ سینٹر اور اس کے تمام ذیلی شعبہ جات کو ترقیات عطا فرما، تمام مکاتب مدارس خانقاہوں کی اللہ حفاظت فرما، علماء طلباء کی حفاظت فرما، ترقیات عطا فرما، اور ہمارے تمام اساتذہ، تمام شاگردات سب کو یا اللہ نیک بنا، داعی اللہ بنا، ہماری اولادوں کو نیک بنا، داعی اللہ بنا، دین کا خادم بنا، حرام کے پائی پیسے سے بھی ہماری حفاظت فرما، ہمیں غفلت سے اور وقت کے ضیاع سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے لمحے لمحے کو پل پل کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما، ہماری آنے والا ہر دن پہلے دن سے بہتر بنا، بڑوں کی سرپرستی میں رہ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تکبر سے، حسد سے، کینے سے، عیب جوئی سے اور ہر طرح کی دل کی بیماریوں سے، روحانی امراض سے اور ہر طرح کی خیانت سے ہماری حفاظت فرما، اور یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، کلمے کی موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، سعادت والی لمبی زندگی عطا فرما، شہادت والی مقبول موت عطا فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرما، بار بار زیارت نصیب فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وعبدک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.